اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا عین اللہ، السلام علیک یا نفس اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے، وہ دن ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دن بنایا ہے۔ دن کہتے ہی اسے ہیں جس میں نور ہو، اور جس میں اللہ کا نور زمین پر آ جائے یقیناً وہ دن کہلانے کا مستحق ہے۔ اور اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے مہتاب ولایت کو، آفتاب ولایت کو اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضائیں اس دنیا کے اندر فراوان کر دی ہیں۔ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کے لیے وہ چیزیں معین فرما دی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی عام حالت کے اندر ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اوپر اپنی رضائیں نازل کر دی ہیں۔ یہ رضائیں وہ رضائیں ہیں جو ہر شخص کو نہیں ملتی۔ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی رضائیں حاصل کر لے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ نماز پڑھی اللہ کو راضی کر لیا، صدقہ دیا اللہ کو راضی کیا، اب کیا ہوا، جو کام کیا، قرآن پڑھا اللہ کو راضی کیا، مسجد بنائی اللہ کو راضی کیا، امام بارگاہ بنائی اللہ کو راضی کیا، زیارت پہ آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ جب ساری چیزوں میں راضی ہی اللہ کو کرنا ہے تو اب ہمارا ہدف کیا ہوا ہر کام کرنے کا؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہمارا ہدف ہے اللہ کی رضائیں حاصل کرنا۔ اب رضائیں حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اللہ کو پہچان لے، اللہ تک پہنچ جائیں، اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کی رضائیں حاصل کر لیں۔ ہر کام ہم کرتے ہیں اللہ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اہل بیت کی رضائیں حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اہل بیت کی رضائیں حاصل کر لے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ہم آپ کو وہ چیز عطا کریں گے جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ یقین جانیے رسول کریم ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو عطا فرمائی تھی، بغیر مانگے بھی عطا ہوئی ہیں، کیونکہ ہدف خلقت کائنات ہے رسول کریم۔ جو چیز چاہتے ہیں، جو چیز نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انجام دے دیتا ہے۔ جو چاہا اللہ نے انجام دے دیا۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگے بغیر نہیں دیا ہے۔ کہا کہ اے رسول آپ مانگیے۔ ہر نبی کے دور میں کلمہ صرف اور صرف تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر نبی کے دور کے اندر کلمہ تھا توحید اور نبوت کے اوپر، لا الہ الا اللہ آدم نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہر نبی کے زمانے کے اندر کلمہ تھا صرف توحید کا اور نبوت کا، کیونکہ تھا کفر اور شرک تھا۔ شرک کو مٹانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت تھی، اور کفر کو مٹانے کے لیے نبی کے اقرار کی ضرورت تھی۔ لہذا توحید اور نبوت کے اوپر کلمہ ختم ہو جاتا تھا، اور اس زمانے میں ہر نبی کے بعد آنے والا نبی بھی موجود تھا، لہذا توحید اور نبوت کافی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ نبوت کی انتہا ہو رہی ہے، نبوت ختم ہو رہی ہے، اب ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، ختم الرسول نے آنا ہے، آخر النبیین نے آنا ہے،
سب کے سردار نبی نے آنا ہے، ان کے بعد نبوت نے نہیں چلنا ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے اور اس نبوت کے پیغام کو پہنچانے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو دیکھا اللہ نے کہ یہاں پر اب لوگوں میں کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ نفاق آ رہا ہے، نفاق آ رہا ہے۔ اور نفاق کیا ہے کہ توحید کے بعد، نبوت کے بعد اب یہاں پر آ کر لوگوں نے رسول کے بعد بات ماننے سے انکار کرنا ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے کہ اب علی ولی اللہ کی ضرورت آ رہی ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جسے اللہ بھی چاہتا ہے، رسول اللہ بھی چاہتے ہیں۔ اب ان دو چاہتوں کو یکجا کرنے کے لیے رسول کریم نے دعا مانگ لی، رب اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے رسول، اے اللہ، مجھے اپنی جانب سے ایسا نصیر عطا کر جو سلطان ہونا چاہیے، جو اپنی جان میں بادشاہ ہونا چاہیے، جو اپنی جان میں ملک ہونا چاہیے۔ ملک ایسا نہیں کہ اس کے تخت و تاج کا ہو، تخت و تاج کا محتاج ہو، اس کا تاج ایسا تاج ہو کہ ہر شخص خود بخود اس کے آگے جھک جائے، آ کر ہر شخص اس کا اقرار کرنے کے لیے، اپنے تو اپنے، پرائے بھی اقرار کریں کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ وہ ہیں جس کے لیے رسول کریم دعا مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عطا کر دے، عطا کر دے۔ آخر 13 رجب آ گئی۔ 13 رجب جو آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو دنیا پہ ساطع کر دیا۔ اب والشمس کے ساتھ ساتھ والقمر بھی زمین پر آ گئے ہیں۔ والقمر جو زمین کے اوپر آئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے ہیں، نہ وہ ان کا پیچھا چھوڑتا ہے، نہ وہ ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ جہاں پہ رسول ہیں وہاں پہ علی ہیں، جہاں پہ علی ہے وہاں پہ رسول ہیں۔ ہر مقام پہ علی و رسول ایسے ہیں کہ رسول کریم نے مکہ میں بھی اقرار فرمایا اور مدینہ میں بھی اظہار فرمایا اور مواقعات ثابت کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ علی ویسا ہے جیسا میں ہوں ویسا علی ہے، لیکن فرق ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبوت نہیں ہے میرے بعد، ولایت ہے۔ ولایت ایسی ولایت ہے کائنات میں آشکار ہے، واضح ہے، اس طریقے سے واضح ہے کہ آسمان کے اندر سورج غائب ہو سکتا ہے، یہ ولایت نہیں چھپ سکتی۔ جس نے چھپانا چاہا خود چھپ گیا، اب ظاہر ہوئی یہ ولایت۔ 13 رجب ہے، رسول کریم دروازہ کعبہ پہ پہنچے ہیں، دروازہ نہیں کھلا، اس در پہ پہنچے ہیں جس کے اوپر صاحب علم کے در نے در بنایا تھا، علم کے باب نے دروازہ بنایا تھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے آنے کے بعد دنیا کے اندر تاریکیاں ختم کرنی ہیں، جن کی اولاد نے کائنات کے اندر وہ علم پھیلانا ہے جس کے لیے ان کا وجود ضروری ہے۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان سے آ رہے تھے، آسمان سے آتے ہوئے قرآن کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ قرآن کا نزول 2 ہے، ایک مرئی ہے، ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک جسے دفعی کہتے ہیں، ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک ہے ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو علم رسول کے سینے میں ہے، قرآن رسول کے سینے میں ہے، جو ظاہری طور پہ نازل ہونا ہے اسے ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں، رسول کریم ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں۔ کہا میں جا رہا ہوں، اسے لے کر آ جانا۔ جبرائیل امین کبھی آ رہے ہیں، کبھی پہاڑ پہ ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی گھر میں ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی بستر میں ہے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، کبھی ممبر پہ ہے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، کبھی نماز میں ہے نازل ہو رہا ہے۔ لیکن نازل جب بھی ہوتا ہے متعلقات اہل بیت علیہم السلام ہی ہوا کرتے ہیں۔ حج سے آ رہے ہیں، نازل ہو گیا قرآن، بلغ، اظہار کر دے۔ رسول ہیں نماز کے اندر، اے رسول سجدے کو طویل کر دے۔ اب رسول کریم ہے ممبر کے اوپر، کہا کہ حسین کو اٹھا کر ممبر پر لے کر آؤ۔ جب بھی نازل ہو رہا ہے متعلقات اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، لیکن بعد میں نازل ہو رہا ہے۔ رسول پہلے آ گئے ہیں۔ کیوں پہلے آ گئے ہیں رسول کریم؟ کیونکہ رسول کریم ہے خود ناطق، رسول پہلے آ گئے ہیں، قرآن بعد میں آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، جو کہ جسے ترتیبی نزول کہا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ قرآن رسول خود ہاتھ میں لے کر نہیں آئے تھے، لینے کے لیے خود نہیں گئے تھے، جبرائیل امین لے کر آتا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ قرآن صامت نہیں ہے، قرآن ناطق ہے۔ اسی لیے رسول کریم خود پہنچے ہیں دروازے کے اوپر، پہنچ کر اس در کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں۔ در دوبارہ کھلا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں باہر جو آئی ہیں، ہاتھ میں بچہ ہے، ہاتھ میں امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ گو کہ امام ہی ہوتا ہے، گو کہ صغیر ہی کیوں نہ ہو، الامام امام ولو کان صبیا، یہ وہ امام ہیں
जिन्होंने रसूल करीम के हाथ पे आकर नुत्क शुरू कर दिया है। नुत्क क्या शुरू किया है? एक दुआ रसूल ने मांगी थी, ए अल्लाह मुझे सुल्तान नसीर अता कर दे। एक आयत अमीरुल मोमिनीन ने शुरू की है। वो दुआ क्या है, वो आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 18वें जुज़ की पहली आयत हम पढ़ते हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून। आते साथ ही ईमान वालों को बशारत दी है कि फलाह पा गए हैं। जब मैं आ गया हूँ फलाह हो गई है, यानी जहाँ पे अली होंगे वहाँ पे मोमिनीन के लिए फलाह ही फलाह है, वहाँ पे बहबूद ही बहबूद है, वहाँ पे अमन ही अमन है। लिहाजा रसूल करीम के हाथ में आए हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अब कहा जाता है रिवायत में 18 आयतें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुद पढ़ी हैं। अब 18 पढ़ी हैं, किसी ने कहा कम पढ़ी हैं, किसी ने कहा ज़्यादा पढ़ी हैं। जितनी भी पढ़ी हैं गो कि एक ही पढ़ी हो, आयत तो पढ़ी है, उस वक्त पढ़ी है जबकि कुरान ज़ाहिरी तौर पे नाजिल नहीं हुआ है। अब लोगों को मानना पड़ेगा, या तो ये कुरान को उस तरीके से जानते हैं जिस तरीके से जानने का हक है, या ये मानना पड़ेगा कि ये खुद नाती के कुरान है। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी है। अब बाद में रसूल करीम ने अपनी फरमाइश पर कुरान सुनना चाहा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अव्वल से लेकर आखिर तक पूरा कुरान पढ़ा है। रसूल करीम सुनते रहे हैं और सदक्ता या अमीरुल मोमिनीन फरमाते रहे हैं। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की तिलावत कर ली है। अब मैं कहना चाहूँगा कि ये नूर शुक्र है काबे से बाहर इकट्ठा हुआ था। ये दो नूर के टुकड़े काबे से बाहर इकट्ठे हुए थे। अगर काबे के अंदर ये इकट्ठे हो जाते, यकीनन काबा भी इस नूर को तहम्मुल ना कर सकता था, बर्दाश्त ना कर सकता था। अब मैं कहूँ ये नूर कितना नूर था, कैसा नूर था। जिब्राईल अमीन एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिब्राईल अमीन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? कहने लगे आसमान पे फलान मकाम पर एक सितारा उभरता है जो हर 70,000 साल बाद एक मरतबा उभरता है। मैं उस सितारे को 70,000 बार देख चुका हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर यहीं पे वो सितारा आ जाए तो पहचान लोगे? कहने लगा यकीनन पहचान लूँगा। अब जिब्राईल अमीन क्या देख रहे हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की पेशानी से मिलाई है। पेशानी का मिलना था। एक मरतबा वही नूर साते हुआ। जिब्राईल अमीन हैरान हो गया, परेशान हो गया। कहने लगा या रसूल अल्लाह, यही तो वो सितारा था जिसे मैं आसमान पे देखा करता था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को लाया गया है। अब कहा जाता है कि एक पत्थर था, वहाँ पे लाकर बच्चों को लिटा दिया जाया करता था, और वहाँ पर एक अजदहा आता था जिसे बच्चों के यानी अपने बाप से मुतालिक होने के एतबार से पहचाना जाता था कि ये बच्चा अपने बाप से मुतालिक है। तो वो जो सितारा, वो पत्थर था, वहाँ पे रख दिया जाता था। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रखा गया, वहाँ पर अजदहा आया। यहाँ पे दो बातें हैं। अजदहा आया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस ज़ाहिरी कम सीनी की हालत में अपने एक हाथ से उस अजदर के एक कल्ले को पकड़ा है, दूसरे हाथ से दूसरे कल्ले को पकड़ा है और चीर के रख दिया है। लोग आए, वहाँ पे अजदहा मरा पड़ा है, हैरान हुए, इतना छोटा बच्चा अजदहे को मार दिया। अब बात होती है कि अजदहे को मारा है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, मारा है। अब लोग कहते हैं कि ये जो अजदहा था हलाली और हरामी होने की पहचान था। अब ये अजदहा हलाली और हरामी होने की पहचान था। कुछ उलमा इस बात का भी इनकार करते हैं कि यह हलाली हरामी होने की पहचान कोई अजदहा था। क्यों? इसलिए कि लोग उस ज़माने के अंदर करोड़ों ऐसे लोग थे जिन्हें निकाह का पता ही नहीं था। वो लोग अपनी आप को साबित करने के लिए ये रिवायात बताते हैं। लिहाजा इस बात के अंदर कहा जाए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाली और हरामी होने की पहचान हकीकी बनाया है, और तो ये यकीनन हक बजानिब होगी बात कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कायनात के अंदर अल्लाह की वो नेमत हैं जो रसूल की रिसालत को साबित करने के लिए, अल्लाह की तौहीद को साबित करने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन लगाया है। इसलिए हम पे लाजिम है कि इस ज़ात अक़दस की मार्फत हासिल करें, इस ज़ात अक़दस की ज़ियारत करें, और इनके ज़ियारत के लिए नजफ़ में आएँ। नहीं आ सकते तो अपने इलाकों में भी आज के दिन को खुशी से मनाएं और अपने अज़ीज़ अक़रबा को तहनीत पेश करें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के से मुतालिक काफ़ी सारे जश्न आमद का दिन है।
मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के आमद का दिन है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुतालिक जंगें हैं, वो दिन है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुतालिक काफ़ी सारे अय्याम हैं। सबसे बड़ा दिन जो है गदीर का दिन है, वो भी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम बार बार ये जश्न अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जश्न उनसे मुताल्लिका मकामात पर आकर मना सकें। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अपने हादी बरहक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।